السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے رہیں آپ باخبر۔ بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، عید جمعرات کو ہوگی۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر نئے جرمانے اور سزائیں کیا ہیں؟ سعودی عرب میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع، ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے۔ کویت میں عید الفطر سے جزوی کرفیو اٹھانے کا فیصلہ۔ دیکھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، عید جمعرات کو ہوگی۔ سعودی عرب میں سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ منگل کی شام عید الفطر کا چاند دکھائی دینے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے عید الفطر جمعرات 13 مئی کو ہوگی۔ قبل ازیں سرکاری طور پر مملکت کے مختلف علاقوں میں منگل کی شام عید الفطر کا چاند دکھائی نہ دینے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ ویب نیوز سبق نے اس بارے میں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند دکھائی نہیں دیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے موصول ہونے والی شہادتوں کی بنیاد پر اعلان کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں چاند دیکھنے کے لیے مملکت کے مختلف علاقوں میں لوگ بلند مقامات پر جاتے ہیں اور چاند دکھائی دینے کی صورت میں اپنی گواہی سپریم کورٹ میں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ عید الفطر کے حوالے سے ماہرین فلکیات کا بھی کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر نئے جرمانے اور سزائیں کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ برس سے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والے جرمانے اور سزا کے لائحہ عمل میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی SPA نے وزیر داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس کورونا سے محفوظ رکھنے کی خاطر سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی کرنے اور دیگر ضوابط پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے جن جرمانوں اور سزاؤں کی فہرست جاری کی گئی تھی، ان میں سے بعض کی شقوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مقرر کردہ ضوابط میں بنیادی طور پر 3 نکات ہیں جن کی درج ذیل شقوں میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ہجوم یعنی زائد افراد کا ایک جگہ میں جمع ہو جانا۔ اس شق کے مطابق اگر کسی مقام پر ایک ہی خاندان کے افراد مقررہ تعداد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کی رہائش گاہ مشترک نہ ہونے کی صورت میں مقام کے مالک یا ذمہ دار پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ رہائش گاہ، فارم ہاؤس یا کسی محلے میں کھلے مقام، تفریح گاہوں کے علاوہ ریسٹ ہاؤس میں بیک وقت مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی تقریب میں جن میں شرکاء کی تعداد مقررہ حد سے تجاوز کر جائے یعنی زائد کارکنوں کی موجودگی پر 50,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نئے لائحہ عمل کی شق بے میں کہا گیا ہے کہ نجی اداروں کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ ضوابط کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ اس ضمن میں مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنی یا ادارے کو سیل کرنے کے علاوہ جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ضوابط کے مطابق نجی شعبے کی کمپنیوں یا اداروں کی انتظامیہ اس امر کی پابند ہے کہ وہ تقریبات کے انعقاد سے اجتناب برتیں تاکہ کارکنوں کی صحت جانچ کے لیے مقررہ ایپس کا استعمال لازمی بنائیں۔ کسی بھی ایسے کارکن کو کام کی اجازت نہ دی جائے جو وائرس کا شکار ہو۔ ادارے کے مرکزی داخلے دروازے پر جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ کارکنوں کو ماسک استعمال کرنے کا پابند کیا جائے۔ تجارتی مراکز یا سپر اسٹورز میں خریداری کے لیے ٹرالیوں کی مستقل طور پر سینیٹائزنگ کو یقینی بنایا جائے۔ مذکورہ ضوابط پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وزارت داخلہ نے مختلف جرمانوں اور سزاؤں میں ترمیم کی ہے جو حسب ذیل ہے۔ ایسے ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 1 سے 5 تک ہو وہاں ضوابط پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں 10,000 ریال جرمانہ اور دکان یا ادارہ 5 دن کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ ایسے ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 6 سے 49 تک ہو وہاں خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں جرمانہ 20,000 ریال جبکہ دکان یا ادارہ 5 دن کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ وہ ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 50 سے 249 تک ہوگی ان پر جرمانہ 50,000 اور 5 دن کے لیے ادارے کو سیل کر دیا جائے گا۔ بڑے ادارے جہاں 250 سے زائد افراد ملازمت کرتے ہیں وہاں خلاف ورزی ریکارڈ کیے جانے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 دن کے لیے ادارے کو سیل کر دیا جائے گا۔
قانون کے مطابق اگر مذکورہ خلاف ورزیاں دوبارہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں جرمانہ 2 لاکھ ریال جبکہ ادارے کو بند کرنے کی انتہائی مدت 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ ہر ادارے کے برانچ کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ خلاف ورزیوں کا جواب دہی بھی برانچ ہیڈ پر عائد کی جاتی ہے۔ خلاف ورزیاں دوبارہ ریکارڈ ہونے کی صورت میں ذمہ دار کو ادارہ پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا جائے گا جبکہ اس پر باقاعدہ کیس دائر ہوگا۔ ضوابط کے مطابق ہوٹل اور کیفیٹیریاز کی بندش کا دورانیہ مختلف ہوگا، جس کے مطابق ایسے ہوٹل، ریسٹورنٹ یا کیفیٹیریا جہاں خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہو پہلی خلاف ورزی پر 24 گھنٹے کے لیے سیل کیا جائے گا، دوسری بار 48 گھنٹے اور تیسری بار 1 ہفتے، چوتھی مرتبہ 2 ہفتے جبکہ پانچویں یا اس سے زائد بار خلاف ورزی کرنے پر 1 ماہ کے لیے سیل کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے انفرادی خلاف ورزیوں پر جرمانوں اور دیگر سزاؤں کے لائحہ عمل میں بھی تبدیلی کی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs جن میں ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے پر عمل نہ کرنا، مارکیٹ یا ادارے میں داخل ہوتے وقت درجہ حرارت نوٹ نہ کروانا، بخار ہونے کی صورت میں مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے، متعلقہ اہلکاروں کو اپنی صحت کے حوالے سے مخصوص ایپ نہ دکھانے پر جرمانہ 1000 ریال تک ہوگا، جبکہ خلاف ورزی دوبارہ دہرائی جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جو مسجد الحرام میں بغیر پرمٹ کے جاتے ہیں ان پر 1000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی نوعیت کی خبر، تقریب منعقد کرنے اور اس کے لیے دعوت دینے والے پر 5000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ متعدد بار اسی سزا کا ارتکاب کرنے پر جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال تک کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع، ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران پاکستانیوں کے لیے روزگار کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے وژن 2030 کے تحت آنے والے دنوں میں وہاں بہت بڑی تعداد میں افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، جس میں مزدوروں کے علاوہ وائٹ کالر بھی ملازمتیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سعودی عرب نے جو عندیہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے اور اگلے کچھ سالوں میں 1 کروڑ افراد کی ضرورت ہوگی اور اس میں سے وہ ایک بڑا حصہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں آج سے تیاری کرنا چاہیے اور ہمارے ادارے جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں ان کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے اور مطلوبہ ضروریات کے مطابق اپنی افرادی قوت کو تیار کرنا چاہیے تاکہ انہیں وہاں بھیج سکیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم مزدور طبقہ نہ بھیجیں بلکہ وائٹ کالرز نوکریوں میں بھی پاکستان خود کو پیش کریں۔ ہمارے ہاں بے تحاشا پڑھے لکھے نوجوان ہیں، IT کے ماہرین ہیں، اگر ان کو تھوڑی مزید تربیت کر دی جائے تو یہ وہاں بے پناہ ڈیمانڈ اور کھپت ہے۔ اس سے پہلے جدہ میں اردو نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے مستقبل میں ملازمت کے مواقعوں کے بارے میں بتایا کہ سعودی حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ لاکھوں پاکستانیوں کو مستقبل میں روزگار دیں گے۔ کویت میں بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، 2011 کے بعد ویزے کھلنے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کے روزگار کے حوالے سے بات تو چل رہی ہے، یہ بات آگے چلنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد کا پاکستان کے ساتھ چلنے اور خطے میں بہت سارے اہم معاملات کے حوالے سے بہت زبردست پروگرام ہے، لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے اور کیسے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں جو مملکت میں مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور سوال پر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ میں بطور وزیر ماضی کے حکمرانوں کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا منفرد سٹائل، بات کرنے کا طریقہ اور نتائج حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم عسکری صورتحال میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ پاکستان کی افواج بھی ہر قسم کے معاملات میں سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ شیخ رشید نے اس کی وضاحت سے گریز کیا وہ کون سے معاملات ہیں جہاں پاکستان کی افواج سعودی عرب کے ساتھ ہوگی، تاہم انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں کہتا کہ کون سا معاملہ ہے اور کون سا نہیں ہے،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کا اس خطے میں ایک تاریخی کردار ہے اور پاکستان ان کے ساتھ مل کر یہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے بقول ساری دنیا میں اب امن کی بات چل نکلی ہے، لیکن کس حد تک کامیاب ہوتی ہے دیکھیں اور انتظار کریں۔ امن کی ہوا کو آگ لگتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی کابل میں بھی حملہ ہوا ہے، فلسطین میں بھی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے دورہ سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے حوالے سے جدہ میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ طے ہوا ہے کہ اب تمام شعبوں میں تعاون آگے بڑھنا ہے، خصوصاً توانائی، معاشی تعلقات، سرمایہ کاری اور ملازمت کے مواقع کے شعبوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا ایک ویژن ہے، ولی عہد نے اس کے خد و خال میں ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان کی نظر میں اس ویژن کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہیں بے پناہ پاور کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق سعودی ولی عہد کے خیال میں اگلے 10 سال میں 1 کروڑ افراد کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان کی ماضی کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس ورک فورس کا بڑا حصہ پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اچھی اور خوش آئند پیش رفت ہے۔ الاخبار کو انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات گہرے، تاریخی اور ایک دوسرے پر اعتماد پر مبنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نئی جہت اختیار کریں، اقتصادی سرمایہ کاری کو بنیادی بنائیں، مشترکہ سرمایہ کاری کا دائرہ وسیع کریں، سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی پاکستانی رابطہ کونسل دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح پر ایک دوسرے سے زیادہ قریب کرے گی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے اور سعودی ویژن 2030 کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی ویژن 2030 اور پاکستان میں ترقیاتی ترجیحات کے تناظر میں سرمایہ کاری کے امکانات کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جغرافیائی سیاست کے دائرے سے نکل کر اقتصادی افق کی پالیسیوں کو اپنانے سے اتفاق رائے ہوا ہے۔ کویت میں عید الفطر سے جزوی کرفیو اٹھانے کا فیصلہ۔ کویت کابینہ نے عید الفطر کے پہلے دن سے ملک میں نافذ جزوی کرفیو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمل درآمد رات 1 بجے سے ہوگا۔ الاخباریہ کے مطابق کویتی حکومت کے ترجمان طارق المرزم کا کہنا ہے کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ البتہ فارمیسیاں، غذائی اشیاء فروخت کرنے والے مراکز، طبی لوازمات اور سینٹرز، ریسٹوران، قہوہ خانے اور مینٹیننس سروس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ سینما گھر اور تھیٹرز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ریسٹوران اور قہوہ خانوں میں ٹیبل سروس کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیصلے کا نفاذ عید کے پہلے دن ہوگا۔ یاد رہے کویتی کابینہ نے پابندی لگائی ہے کہ سرکاری اور نجی دفاتر میں عملے کا تناسب 60% سے زیادہ نہ ہو۔ ہر سرکاری ادارہ اس دائرے میں مناسب تعداد کا تعین اپنے طور پر کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔